حالانکہ زندگی کبھی کبھی ایسے لمحات اور جگہوں پہ پہنچ جاتی ہے کہ جہاں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور میرے خیال سے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے کہ اللہ انسان کو یاد رکھ لے، اللہ انسان کا نام لیتا ہو۔ یہ اصول کہ کچھ مل رہا ہے تو اللہ خوش ہے اور کچھ نہیں مل رہا تو اللہ خوش نہیں ہے، یہ اصول غلط ہے۔ این الجبارون و این المتکبرون، تو سب ختم ہو جائیں گے، جب ملک الموت بھی فوت ہو جائے گا اللہ تب بھی کلام کرے گا۔ اس ایک بڑے انسان کو کسی پی اے کی، کسی سیکرٹری کی ضرورت ہے تو ہم نے یہی اصول اپلائی کر دیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کوئی ایک لیڈر چاہیے۔ آپ سے مطالبہ صرف تسبیحاں پڑھنے کا تھوڑی ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کر لیں، یہ تو اور مخلوق بھی کرتی ہے، تو پھر آپ کو کیوں بنایا تھا؟ اپنے آپ کو ڈیلیور کر دیں آپ اللہ تعالیٰ کو، بغیر اسے دیکھے، بغیر جنت کے دیکھے، بغیر جہنم کے دیکھے، بغیر قبر کے دیکھے۔ فیتھ اورینٹڈ مطالبہ ہے۔ اللہ نے اس دل کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں چاہت ہے کہ تھوڑا سا مجھے اپنی ضرورت سے زیادہ مل جائے تو مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے، اس میں اس تعلق کا جو حسن ہے وہ نعمتوں سے کیوں جڑا ہوا ہے؟ نعمتوں سے کہ اگر اللہ کچھ دے گا تو ہی میں خوش ہوں گا۔ یہ ایک نارمل مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ اللہ کی عطا ہوگی تو ہی میری زندگی میں خوشیوں کے باب کھلیں گے۔ حالانکہ زندگی کبھی کبھی ایسے لمحات اور جگہوں پہ پہنچ جاتی ہے کہ جہاں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ان فقدان میں اور ان محرومیوں میں بھی اللہ اور بندے کا تعلق نہیں ہے؟ تو اس پہ جتنی بھی آج ہم بات کریں یہ بات ضروری ہے کہ تعلق اتنا بڑا ہے کہ نعمتیں ہوں یا نہ ہوں، وہ تعلق سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ آپ سے جڑا ہوا ہے، اور یاد رکھیں آپ اللہ سے نہ بھی جڑے ہوں، بے حیثیت مسلمان یا بے حیثیت غیر مسلم، اللہ ہر انڈیویجول، ہر فرد واحد کے ساتھ انڈیویجول لیول پہ جڑا ہوا ہے۔ اور میرے خیال سے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے کہ اللہ انسان کو یاد رکھ لے، اللہ انسان کا نام لیتا ہو، اللہ اس اتنے سے جز کو کچھ اہمیت دیتا ہو، اللہ نے اس کی طرف پیغام بھیجا ہو یا اس کی طرف سے پیغام اللہ تک پہنچ جائے اور اللہ اس کو قبول کر لے، اس کی آواز بھی پہنچ جائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ اتنی بڑی ہستی ہے، اس کائنات کا خالق ہے۔ اصل ہی یہی ہے کہ وہ کل ہے اور ہم کچھ بھی نہیں۔ اب اس کے بعد انسان ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ اس کی ضروریات ہیں، حاجات ہیں، ڈیفینیٹلی اس کی ڈیزائرز ہیں، اور اس کے اوپر اس کے عقائد اور نظریات محرکات اور ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ اصول کہ کچھ مل رہا ہے تو اللہ خوش ہے اور کچھ نہیں مل رہا تو اللہ خوش نہیں ہے، یہ اصول غلط ہے۔ تو پہلے بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ لو کان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، وہ جو حدیث قدسی ہے کہ تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے بچے، تمہارے بوڑھے، تمہارے انسان جنات سب مل کے اگر اللہ کو سجدہ کر دیں اور ایک سرویٹیوڈ اور سبمیشن دیتے ہیں، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ غنی ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کائنات کی طرف سے کچھ ایسا نہیں کمپلیمنٹ کیا جا سکتا جس سے اللہ کو فرق پڑتا ہو۔ نہ آپ اللہ سے کچھ لے سکتے ہیں، نہ اللہ کو کچھ دے سکتے ہیں۔ آپ نہ ہی بھی ہوں گے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا ایک باطل عقیدہ تھا نا، کیونکہ اللہ کلیم اس لیے ہے کیونکہ کوئی سامع ضرور ہے، یہ عقیدہ تھا نا کچھ لوگوں کا۔ بالکل، کوئی سامع نہیں بھی ہوگا سننے والا تب بھی اللہ متکلم ہے، تب بھی اللہ کلیم ہے، کلام کرتا ہے۔ تو مفعول کا ہونا ضروری نہیں ہے فاعل کے فعل کے لیے، اللہ کے اوپر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی پوری کائنات نہیں بھی ہوگی اللہ تب بھی بات کر لے گا، اور اللہ کرے گا آخرت کے آخری کے اندر کہ این الجبارون و این المتکبرون، تو سب ختم ہو جائیں گے، جب ملک الموت بھی فوت ہو جائے گا اللہ تب بھی کلام کرے گا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے اس چیز کی، تو پھر اب سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ کیا کیوں؟ کیونکہ ہمارا ہیومن مائنڈ سیٹ نا ہر چیز کو لین دین، ویار اور ایکسچینج اور ٹریڈ کی سینس میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا ملا، کیا لیا، کیا پایا، کیا کھویا، یہ آپ کی نارمل جارگنز ہیں۔ کیا کمایا، کیا اڑایا، ریزلٹس، کیلکولیشن۔ آپ کی زندگی، انسان کی زندگی جو ہے نا وہ نتائج سے اتنی جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں ہر چیز کی قیمت اور ادا اور فدا اور وفا، یہ اسی طرح ہی آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ اس کا ایک بڑا نقص یہ ہے کہ آپ اللہ کو بھی اس طرح اینالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے بڑے بڑے شرک کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ جس طرح انسان اپنے سے ایک بڑے انسان سے جڑنے کے جو اصول دنیا میں ہوتے ہیں نا، اسی کو اللہ پر اپلائی کر دیتا ہے۔ جیسے ایک بڑے انسان کو کسی پی اے کی، کسی سیکرٹری کی ضرورت ہے تو ہم نے یہی اصول اپلائی کر دیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کوئی ایک لیڈر چاہیے۔
کوئی ایک رستہ چاہیے بیچ میں سے جس کی سفارش سے ہم پہنچیں گے. یہ نقص ہی یہی ہے جب ہم اس آیت سے دور ہوتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اللہ کی کوئی اگزامپل نہیں دی جا سکتی کسی دنیا سے. صحیح. اگر جو دوسری جگہ کھڑا ہوا ہے بلا المثل الاعلی، وہ بھی بعد میں سمجھائیں گے. آج عقیدے کے باب کا ٹاپک نہیں ہے. ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے فارمیٹ سے سمجھنا بند کر دیں آپ، کہ ہمارے ہاں جو لین دین اور عطا کا اور نوازش کا اور جو رحمت کا اور جو دینے کا اور لینے کا اور روکنے کا جو اصول ہے نا، وہ اللہ پر نہیں چلتے. تو اس کا پہلا اصول سمجھنا ضروری ہے ارسلان بھائی کہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کچھ نہیں. تو میں آ رہا ہوں اس کے بعد، اب آپ کنٹینیو کر لیں پھر آپ نکالیں. اللہ کو چاہیے نہیں، مگر اللہ نے یہ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسند سے بنایا ہے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو، اور اس کے اندر ہر انڈیویجول فرد واحد کی سٹوری سے اللہ پرسنلی کنیکٹڈ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے. اور اس پرسنل کنیکشن کے اندر اللہ کی اپنی مرضی ہے، اپنی چاہت ہے، اپنی منشا ہے، اپنی حکمت ہے، اپنا جلال ہے، اپنا غصہ ہے، اپنا ایک اس کی صفات ہیں جس کے تحت وہ انڈیویجول کی زندگی میں، فرد کی زندگی کے اندر حالات کو اور تصرف کرتے ہوئے تغیرات اور تبدیلیاں اور لینا اور دینا اللہ کا چلتا رہتا ہے. اب یہ اس پر سوال اٹھتا ہے کہ اللہ دیتا ہے نہیں دیتا ہے نہیں بھی دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو دیر سے دیتا ہے دیر سے بھی دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے. تو ایک مائنڈ تو یہ کہے گا کہ میں اپنے لحاظ سے سوچوں کہ میں کسی کو کم اور زیادہ کیوں دیتا ہوں، اور ایک ہے کہ ہم اللہ سے پوچھیں یا اللہ کو سمجھیں کہ اللہ کس لحاظ اور کس حساب اور کس اصول سے لیتا ہے اور کس اصول سے دیتا ہے. اس پر آپ پوچھیں کوئی بات. تو میں آپ نے کہا نا کہ تعلق اور اللہ کو کوئی. اچھا، تو اس میں میرا مدعا یہ تھا کہ ایسی زندگی جس میں انسان اللہ کو یاد کرتا رہے مگر اس گلی میں نہ جائے جہاں پر اس یاد کے ساتھ ایک آزمائش بھی ہو، ایک محنت بھی ہو، محنت کس ایک دل کے اوپر چھرا بھی چلے، تکلیف ہو، حکم تکلیفی بھی ہو یا جسمانی تکلیف بھی ہو. یہ اللہ کا مطالبہ نہیں ہے ہیومن کائنڈ سے. اللہ کا ذکر اذکار کرنے والی مخلوق کم ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، دنیا میں شاید کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے مگر اللہ کی تسبیح ہی کرتی ہے. تو تسبیحات اور تمجیدات اور اللہ کی تکبیرات پوری کائنات ہی کرتی ہے، ضرورت اللہ کو پھر بھی نہیں ہے، بڑے بڑی مخلوق کرتی. آپ سے مطالبہ صرف تسبیحاں پڑھنے کا تھوڑی ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کر لیں، یہ تو اور مخلوق بھی کرتی ہے. تو پھر آپ کو کیوں بنایا تھا؟ یہی میرا سوال ہے. یہ اس لیے بنایا تھا کہ اس پہلو کو رکھتے ہوئے وہ پہلو جس میں اس دنیا سے جڑے ہوئے پہلو جڑے ہوئے، اس کی میتھس ہے، اس دنیا کی خواہشات ہیں، مادہ ہے، میٹر ہے، ٹائم ہے، انسان ہے، مخلوق ہے، ریسورسز ہیں، ان سے بھی تم نے جڑنا ہے. اور یہ بغیر فزیکل محنت کے نہیں ملتی. تو مگر اس کے بھی ملنے کے اندر جو اصل تصرف ہوگا، انٹروینشن، وہ سپر نیچرل، ما فوق الفطرت، خدائی قوانین کے ہوں گے جس کے تحت یہ آری ہوگی اور یہ جاری ہوگی. مگر اس کے ساتھ جڑنے کا نیچر اللہ نے ایسے نہیں بنایا کہ اگر میں کسی جگہ پر بیٹھ کے منہ نہیں کھولوں گا تو خوراک اندر کیسے. اللہ نے اچھا سپر نیچرلی اللہ کو روانا چاہے گا نا، منہ کھلوا دے گا، لیکن منہ کھول کے ہی کھانا جائے گا. جب آپ یہ کہیں گے نا کہ میں نے منہ ہی نہیں کھولا اور میرا پیٹ بھر گیا، تو یہ بالکل ہی مستحیل العقل بات ہوگی فطرت کے لیے. تو اللہ نے انسانی کام، انسانی کیپیسٹی اور انسانی پاور کے کام بھی جو کروانے میتھمیٹیکلی ہیں، مگر اس میں جو معجزے کا تڑکا ہوگا اور میریکل کا تڑکا ہوگا وہ سالو کرنے کے لیے آپ کو ایک علم چاہیے، ایک تعلق چاہیے، ایک ٹھہراؤ چاہیے. تو ایسا تعلق جس کے اندر فزیکل محنت نہیں ہوگی، یہ مطالبہ نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے اللہ کا، یہ ڈیمانڈ نہیں ہے اللہ کی. ٹھیک ہے. تو لیکن ملتا اس وجہ سے ہے یا اس وجہ سے، اس پر آپ بحث کر لیں. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جس نے وہ فزیکل محنت بھی نہیں کری، جس نے وہ صبر بھی نہیں کیا، 28 سال کا بندہ ہے، لائف میں اس کو سب مل گیا، اس کو گاڑی بھی مل گئی، پیسہ بھی مل گیا، خواہش بھی پوری ہو رہی ہے، اس نے تو کوئی پری ریکوزٹس پورے نہیں کرے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ میری بات پھر اسی پہلے سوال پر آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ الٹیمیٹ مطالبہ کیا ہے کہ تم نے مجھے سبمٹ کرنا ہے. جیت آپ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ الٹیمیٹ مقصود ہے اللہ کا. مطلوب اور مقصود میں فرق کریں گے کہ مقصد کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے، پرپز اور ڈیمانڈ، اس میں ذرا فرق کریں گے آج. ویسے ہم دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں کہ لا مطلوب الا اللہ ولا مقصود الا اللہ ولا معبود الا اللہ. یعنی کہ جو مل گیا ضروری نہیں وہ مطلوب ہی ہے، وہ مقصود بھی ہے، یعنی ہاں جو مل گیا ضروری نہیں اور وہ مطلوب بھی تھا. یعنی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے چیز مانگی ہے نا، وہ ہے سبمیشن، تذلل، عبادت.
اپنے آپ کو ڈیلیور کر دیں آپ اللہ تعالیٰ کو, بغیر اسے دیکھے, بغیر جنت کے دیکھے, بغیر جہنم کے دیکھے, بغیر قبر کے دیکھے. فیتھ اورینٹڈ مطالبہ ہے کہ تو اپنے آپ کے اندر اس سوچ کو پیدا کر کے میں زندگی کے ہر تھک اینڈ تھن, ہر لیل و نہار, ہر لمحے, ہر جگہ, ہر مقام, ہر عمر, ہر سٹیٹس میں تجھے اپنا آپ ڈیلیور کروں گا. اور وہ ڈیلیورنس جو ہے وہ تعلق سے ہوگی, نمازوں سے ہوگی, ذکر اذکار سے ہوگی, جو تجھے خوش کرتی ہوگی میں وہ ڈیلیور کروں گا تجھے. اب اس کی ڈیلیورنس جس ٹنل سے گزرنی ہے نا وہ ہے دنیا. صحیح ہے. تو ذرا آپ 4-5 فائلز کھولیں نا. ایک تو دنیا بیسک ہے جو ہمیں چاہیے ہی چاہیے, وہ زندگی گزارنی ہے. تو بھٹو صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے نا, روٹی کپڑا مکان. صحیح, یہ تو چاہیے نا. اب اس میں یہ اس سے تھوڑی اچھی چاہیے ہوگی, یہ بھی ڈیمانڈ غلط نہیں ہے. یہ سب سے اچھی چاہیے مجھے اللہ, یہ بھی ڈیمانڈ غلط نہیں ہے. لیکن یہ ڈیمانڈ اصل مقصود نہیں ہے, مقصد یہ نہیں ہے, مقصد ڈیلیورنس ہے, کنیکشن ہے. تو ایک آدمی دنیا کم رکھ کے اللہ کو ڈیلیور کر دیتا ہے, اللہ سے راضی ہوگا اور اسے اس کے مطابق ریوارڈ ملے گا. ایک آدمی نے دنیا کا زیادہ عذاب پال کے اللہ کو ڈیلیور کیا, اس کا اپنا مقام اور ویلیو ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ کہ اللہ کسی کو بیسک نہیں دے رہا, اس کا پھر ایک پروسیس ہم دیکھیں گے کیا کرنا چاہیے اس کو. اور ایک ہے وانٹ اور نیڈ, اور وانٹ سے آگے لگژری آ گئی. اب مطلب آدمی کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی میں یہ بات کروں گا نا, لوگ سوچ رہے ہوں گے شیخ صاحب تسی بھی بڑی بڑی گڈیاں رکھی ہیں, بڑے بڑے کار رکھے ہیں, ضرورت نہیں ہے بھائی. یہ پیور ضرورت نہیں ہے, ضرورت انسان کی بہت کم ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اس زندگی کا حصہ بنائی ہیں, اور یہ نعمتیں بھی ہیں, مگر مقصود یہ نہیں ہے. تو ایک ایلیمنٹ ہو گیا کہ جس سے میں زندہ رہ سکوں, جس سے میری فیملی زندہ رہ سکے, پروان چڑھے, تو میں وہ ڈیلیورنس دے دوں اللہ کو. وہ ڈیلیورنس کیا ہے کہ ہر لمحے اپنے اوپر اس تلوار اور ٹول کو رکھنا کہ تو بڑا ہے, میں چھوٹا ہوں, میں محتاج ہوں, تو غنی ہے, تو قوی ہے, میں ضعیف ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, اور میں یہ ٹول لے کے زندگی سب کچھ تجھے دینا ہے. اب اس کے ساتھ جو امتحان ہے نا, جو فرشتوں کا نہیں, وہ ہے کہ دل جو ہے نا وہ کچھ اور بھی چاہتا ہے. اللہ نے اس دل کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں چاہت ہے کہ تھوڑا سا مجھے اپنی ضرورت سے زیادہ مل جائے تو مسئلہ تو نہیں ہے نا. تو وہ ضرورت اس حد تک کی ہے کہ آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے, اور اللہ نے اس کو حرام بھی نہیں کہا. اس ضرورت کے اندر اگر کسی کو کم عمر بغیر محنت اور جلدی مل جاتا ہے تو اس کو ہم زیادہ تر آزمائش کے